بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک واقعے سے متعلق سوال ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں۔ پہلے میں واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد یہ صحیح ہے یا نہیں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اس واقعے کو اس عنوان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ پچھلی صدی کے کتے بھی ہم سے زیادہ غیرت مند تھے۔ یہ عنوان یہ لگایا جاتا ہے کہ کتا بھی توہین رسالت برداشت نہ کر سکا، اور واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتے کا ذکر کیا ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو کاٹ کھایا تھا۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن عیسائیوں کے بڑے پادریوں کی ایک جماعت منگولوں کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی، جو ایک منگول شہزادے کے عیسائیت قبول کرنے پر منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں ایک عیسائی مبلغ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکی، نعوذ باللہ۔ قریب ہی ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا جو اس کی طرف سے گالی بکنے پر چھلانگیں مارنے لگا اور زوردار جھٹکا دے کر رسی نکالی اور اس بدبخت پر ٹوٹ پڑا اور اس کو کاٹ لیا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کتے کو قابو کیا اور پیچھے ہٹایا۔ تقریب میں موجود بعض لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہاری گفتگو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس گستاخ نے کہا بالکل نہیں، بلکہ ایک خوددار کتا ہے۔ جب اس نے بات چیت کے دوران مجھے دیکھا کہ میں بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو اس کتے نے سمجھا کہ میں اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ کہہ کر اس بدبخت نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے گالی بکنا شروع کی۔ اس بار کتے نے رسی کاٹ ڈالی اور سیدھا اس ملعون پر چھلانگ لگا کر اس کی منحوس گردن کو دبوچ لیا اور وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس واقعے سے متعلق سوال ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ پہلے تو یہ جان لیں کہ کن کن کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ شاملہ میں اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، جز نمبر ہے 4، صفحہ نمبر ہے 153۔ وہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اور عبارت بالکل وہی ہے جو اردو میں ذکر کی گئی ہے۔ ابھی جو میں نے واقعہ سنایا بالکل وہی عبارت ہے کہ ان بعد امراء المغل تنصر فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وثب عليه۔ تو پورا واقعہ تقریباً وہی ہے۔ تو ایک حوالہ تو یہ ہے۔ ایسے ہی شاملہ کے اندر ایک کتاب ہے معجم الشیوخ الکبیر للذہبی، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، معجم الشیوخ کے نام سے ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 55 اور جز نمبر ہے 2۔ وہاں بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے اور بعین ہی انہی الفاظ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ بس راوی، اس واقعے کے جو راوی ہیں وہ اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ واللہ العظیم وانا انظر، کہ جو واقعہ پیش آ رہا تھا وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ رہا ہے مسئلہ کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے اسلام ویب پر یہ سوال کیا گیا ہے اس واقعے کے حوالے سے، تو وہاں لکھا گیا ہے کہ وہ اما سوالک عن مدى صحت القصہ، کہ اس واقعے کی صحت کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ انہ لا مانع من حدوثها شرعا ولا عقلا، کہ اس واقعے کے پیش آنے میں نہ تو شرعاً کوئی چیز مانے ہیں نہ عقلاً کوئی چیز مانے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے وَنَقْلُ الْإِمَامِ ابن حجر لَهَا وَسُكُوتُهُ عَنْهَا يَدُلُّ عَلَى صِحَتِهَا، کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کو نقل فرمانا اور ان کا سکوت اختیار فرمانا یہ خود اس واقعے کی صحت کی دلیل ہے۔ پھر آگے راویوں کے نام لکھے ہیں کہ کن کن راویوں سے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ لا غرابت فیہا، اس واقعے کے اندر کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ فقد کف اللہ تعالی نبیہ المستہزئین بہ قدیما، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے زمانے ماضی کے اندر بھی کافی رہے ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَادِرٌ عَلَىٰ كِفَایَتِهِ إِيَّاهُمْ حَدِيثًا، اور اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ربما یمہلہم فلا یعاجلہم بالعقوبۃ والانتقام، کبھی کبھی ایسے لوگوں کو مہلت دے دیتے ہیں تو
سزا دینے میں اور ایسے لوگوں سے بدلہ لینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی نہیں فرماتے ہیں، لحکمت یعلمھا، کسی ایسی حکمت کی وجہ سے جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو کچھ کرتے ہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس واقعے کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرنا خود اس واقعے کی صحت کی دلیل ہے۔ ایسے ہی تنبیہات کے اندر مفتی عبدالباقی اخوندزادہ صاحب نے لکھا ہے کہ سوال میں مذکور واقعہ چونکہ ان دونوں محدثین کے قریبی زمانے میں پیش آیا تھا، لہذا ان دونوں حضرات کا اس واقعے کو اپنی سند سے نقل کرنا ہی اس کی صحت کی دلیل ہے۔ چونکہ مغل قوم سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کا کام لینا تھا، تو اس طرح کے معجزات کا پیش آنا اس قوم کے اسلام میں دخول کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ تو حاصل یہ کہ یہ واقعہ جو ہے صحیح ہے، اس کو بیان کرنا، لوگوں کو بتلانا بالکل جائز اور درست ہے، لہذا اس واقعے کو بالکل بیان کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔